الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی ولولا ان ہدانا اللہ نحمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی قرآن الکریم ما اصاب من مصیبات الا باذن اللہ کما قال تبارک تعالی فی قرآن الکریم فی سورۃ السجدہ وَلَنُذِقَنَّ لَهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ مِنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے گفتگو کرنا ہے کورونا وائرس سے متعلق اور امام مہدی کے نزول سے متعلق۔ اس کے پس منظر میں کورونا وائرس کے بارے میں بہت ساری آرائیاں اور قیاس ہیں، اور آج عالمی دنیا پہ ایک وبا کے شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عذاب نازل کیا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس سے پہلے جو بھی قومیں ہلاک کی گئیں، کسی نہ کسی اپنے بدعمالیوں کے نتیجے میں ہلاک کی گئیں، جیسا کہ قوم لوطی فعل کی وجہ سے پوری قوم تباہ کر دی گئی، اور بھی قومیں ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ہلاک کی گئیں۔ تو اس سے پہلے جو بھی قومیں ہلاک کی گئیں ان کی پوری طرح جڑ کاٹ دی گئی، گویا کہ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، جس میں 313 رسول تھے۔ رسول ایک اللہ کا خاص نمائندہ ہوتا ہے۔ جب وہ اپنا اتمام حجت لوگوں پہ بحیثیت مجموعی آبادی پہ اگر واضح کر دے، اور جب قوم انکار کر دیتی ہے بحیثیت مجموعی، اور وہ چند تھوڑے لوگ بچائے جاتے ہیں جو ان پر ایمان لاتے ہیں رسول پہ۔ ایسا ہی ہوا ہے پچھلی قوموں کا، کہ جب بھی رسول کسی کی طرف بھیجے گئے، جیسے کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، یا موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے فرعون کی طرف، جب انہوں نے اتمام حجت قائم کر دی اور ان کی باتوں کو نہ مانا، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے توحید کو، تو اس قوم کی پوری جڑ کاٹ دی گئی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا افرأوا یسیروا فی الارض کیف کان عاقبۃ، کیا وہ زمین میں گھوم کر نہیں دیکھتے؟ افرأوا یسیروا فی الارض کیف کان عاقبۃ، کیسا ان کا انجام ہوا۔ کم اہلکنا من القریٰ، ہم نے کتنے ہی بستیوں کو تباہ برباد کر دیا۔ اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے حضرات لوگ سعودی عرب گئے ہوں گے، ایک مدین کا علاقہ قوم سمود جو جہاں بستی تھی، وہ پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے محل بناتی تھی، آج وہ ویران پڑی ہوئی ہے۔ گویا کہ وہ ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ تو جب بھی اللہ کا عذاب آیا ہے، کسی نہ کسی بدعمالیاں اس قوم میں ہوئی ہیں، اور ان پہ پورا عذاب آیا، اور اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ایک دوسرے قوم کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور اس کو آگے بڑھایا۔ یہی اللہ کا قانون رہا ہے۔ اس کے بعد آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے بیچ آئے اور اتمام حجت کو فیس کر دیا، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ اس کے بعد ہماری جو بدعمالیاں ہیں، جس کے نتائج میں آج، اور اس کے پیچھے اور بھی کئی وجوہات ہیں، جو یہ جو وبا، یہ جو پریشانی آئی ہے، یہ جو عذاب ہے اللہ کا، اس کی گرفت پورے عالم دنیا پہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے ساتھ روگردانی کی ہے، اللہ کے عہد اور احکام کو توڑا ہے، اور اللہ سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں۔ شیطان ایک سجدہ نہ کر کے وہ جہنمی ہو گیا، رجیم ہو گیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اللہ نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، اور ابلیس نے جو عزازیل جن تھا اس نے انکار کیا، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور اپنی گھمنڈ اور بڑائی کی۔ تو ایک سجدہ نہ کر کے اللہ کے حکم کو توڑ کر وہ جہنمی ہو گیا، اور آج ہم پوری زندگی گزر جاتی ہے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے ہیں، اور اسی طرح دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو ہر طرح سے ہم اللہ کے حکم کو پامال کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہم پر گرفت ہے۔ اور یہ وبا ایسے پہلے بھی آئی ہے دنیا میں۔ 1932 میں جب اسپینش فلو پھیلا تھا تو یورپ میں لگ بھگ 2 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے، ان کی موتیں ہوئی تھیں، اور ایک محدود جگہ تک تھا۔ لیکن یہ جو وبا ہے عالمی سطح پہ کیوں ہے، اس کی وجہ جانیے کہ اور انہی ملکوں پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا غضب ہوا ہے، کیونکہ پچھلے 50 سال، پچھلے صدی سے لے کر ابھی تک، فرسٹ ورلڈ وار سے لے کے اب تک کے موجودہ حالات کو اگر دیکھیں تو فحاشی، عریانی، برائی، اور جس قدر خون کی ریزی کی ہے پوری دنیا میں، یہ جو 5 یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی ممبر کے کونسل کے جو ممبر ہیں، چائنا، امریکہ، جرمنی، اٹلی، فرانس، خاص کر کے ان پر اللہ کا بڑا عذاب گرفت ہوا ہے۔ انہوں نے ظلم ستم کیا ہے، لاکھوں جانیں لی ہیں، ہلاکتیں کی ہیں، ہر طرح سے انہوں نے اس میں تعاون کیا ہے، برائیوں سے لے کے، فحاشیوں سے لے کے، اللہ کے حکم کو توڑا ہے۔ مرد اور مردوں کے بیچ شادی کو کورٹ کے فیصلے کے ذریعے صحیح قرار دے دیا ہے، یعنی کھلا اللہ سے چیلنج دیا ہے۔ پھر بہت سارے لوگوں کی کیا آرائیاں تھی کہ ہم غریبوں پر ہی کیوں عذاب آتا ہے پچھلی صدی سے، تو آج اللہ نے اپنے عذاب کو ان بڑے ملکوں پہ جو سپر پاور مانے جاتے ہیں اس پر مسلط کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ ہم ہیں، اور ہم ہی سب چیز پہ قادر ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جب چاہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں جیسے کہ میں نے تلاوت کی، ما اصاب من مصیبات الا باذن اللہ، یعنی جو بھی مصیبت ہم پر آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے، اذن سے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ما اصاب من مصیبات ما کسبت ایدیکم، ہم پر جو مصیبت جو بھی آتی ہے وہ میرے کمائے ہوئے اعمال کے نتیجے میں آتی ہے۔ اور جب بدعمالیاں ہوں گی دنیا میں، اللہ کے حکم کو توڑا جائے گا، یا بحیثیت قوم ہم اللہ کے نمائندے ہیں،
اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سورہ آل عمران میں کہا ہے کنتم خیر امۃ من اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم بہترین امت برپا کیے گئے، کنتم خیر امۃ من اخرجت للناس، تم بہترین امت برپا کیے گئے ہیں لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور بدی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور تم ہی ایمان رکھتے ہو۔ تو ہم اللہ کے نمائندے ہیں۔ آج پوری دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے، اور ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہم دوسروں کی رہنمائی لے رہے ہیں، دوسروں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہمارے لیے جو رہنمائی قرآن مجید تھی، اس کو چھوڑ کر ہم نے کسی اور دوسرے کو امام بنا لیا، تو ہم نے اللہ کے حکم توڑا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے چونکہ یہ آخری امت ہے رسول وسلم، تو اس طرح کا عذاب تو نہیں آئے گا جو پچھلی امت میں جیسا کہ آیا ہے، جب رسول اپنے تمام حجت کو قائم کر دے اور وہ پوری قوم کی جڑ کاٹ دی گئی ہے۔ لیکن یہ آخری قوم ہے، وہ اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا تھوڑے سطح پہ، چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ آئے گا کہ وَلَنُذِيقَنَّ لَهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے، یعنی قیامت کے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب جو دنیا میں دیں گے ہم، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کر جاؤ، پلٹ جاؤ، تاکہ تم توبہ کرو۔ اللہ وارننگ دے رہا ہے اس کے ذریعے کہ اب بھی تم اللہ کی طرف پلٹتے ہو یا نہیں ہو۔ اور دوسری طرف ان مومنوں کے ساتھ آزمائش بھی ہے، اللہ کے بندے جو نیک ہوتے ہیں ان کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم لازماً آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں گھاٹا کر کر، وَأَنفُسِ، اور جان سے، یعنی جان لے لیں گے، جان میں ہلاکت دیں گے، جسمانی پریشانی دیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، میوے پھل میں نقصان کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اس میں وہ ثابت قدم رہتے ہیں کہ نہیں، ان پہ ڈٹے رہتے ہیں کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائش ویسے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک آزمائش کا وقفہ ہے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری طرف کورونا وائرس کے بارے میں، جس سے بہت سارے معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے معاشی حالات جو دنیا کے ہوں گے بہت بدتر ہو جائیں گے، اور بہت معاشی بحران ایسا ہوگا جیسے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ اس صدی میں جو ہونے والا ہے، اب جو عنقریب ہونے والا ہے، بہت ساری باتیں ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ اگر اس کو خاص کر کے باب الفتن جو حدیث ہے اس میں اس کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو اس میں امام مہدی کے نزول کے بارے میں بڑی واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ رسول وسلم کی حدیث ہے کہ اگر قیامت کے دن میں آنے کے ایک دن بھی ہوگا، بچا رہے گا، تو اس دن کو ہم لمبا کر دیں گے، اور میری نسل میں سے ایک فرزند پیدا ہوگا جو اس امت کو ہدایت کرے گا اور ظلم اور ستم اور قتل و غارت سے نجات دے گا، اور عدل اور حق انصاف سے بھر دے گا۔ یہ حدیث ہے امام مہدی کے بارے میں، اور اس کے پیچھے بہت ساری نشانیاں ہیں جو ان کی طرف لے جاتی ہیں۔ ویسے تو اللہ عالم کیا ہوگا،
لیکن جب کہا گیا ہے اس کے پیچھے حدیث ہے کہ تم میں دو بڑی باتیں ہوں گی، دو فتنہ ہوگا۔ پہلا جو خلافت ہے وہ تمہارے بیچ سے کٹ جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 1920 میں خلافت عثمانیہ جو 3 بر عظیم پہ مشتمل تھا، ان کی پہلی کڑی ٹوٹی، خلافت ختم ہو گیا مسلمانوں کے بیچ سے۔ اس کے بعد ملکن زبرین، جبر والی بادشاہیت کا دور آیا۔ اس کے بعد دوسرا فتنہ ہوگا کہ تم میں سے نماز کٹیں گی، نماز سے دور ہوں گے، نماز کا فتنہ ہوگا کہ نماز کٹ جائے گی۔ آج اس فتنے میں داخل ہو گئے ہیں ہم، اس حدیث کی روشنی میں۔ خاص کر کے مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ جب اس دور میں آخری دور ہوگا تو فاقہ کشی بہت زیادہ ہوگی، لوگوں کے پاس مال بھرا ہوگا، پیسہ ہوگا زیادہ، لیکن کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوگا، لوٹ مار ہوگا، بھوک ہوگا، بدحالی ہوگی۔ تو وہ وقت ہوگا قریب امام مہدی کے نزول کا۔ دوسری علامتیں یہ ہے کہ بیت المقدس کی آبادی ہوگی، حدیث میں جیسا کہ آتا ہے، اور مدینہ کی ویرانی ہوگی۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بیت المقدس جو ہے یروشلم، جس طرح اس کو امریکہ کا صدر جو ہے ٹرمپ نے کیپٹل بنا دیا یروشلم اسرائیل کا، تو اس طرح وہ بات واضح ہو رہی ہے کہ بیت المقدس کی آبادی، یعنی یہ آہستہ آہستہ یہ پوری طرح یہاں آبادی بڑھتی جائے گی اور مدینہ ویران ہوتا جائے گا۔ پھر امام مہدی کے بارے میں اور بھی احادیث ہے کہ آخری دور میں فاقہ کشی اور بھوک ہوگا، افلاس ہوگا، جنگ و جدال ہوگا، بڑی تباہی ہوگی۔ تو ایسے میں آپ اس وقت آخری وقت میں مدینہ سے اپنے کو چھپا کر بھاگیں گے اور مکہ میں جائیں گے، اور آپ کو لوگ کھوجیں گے اور آپ کو مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے پاس ڈھونڈ کر نکالیں گے۔ آپ حالانکہ حتیٰ کہ یہاں تک آپ انکار کریں گے بیعت لینے سے، لیکن لوگ آپ سے زبردستی بیعت کریں گے، اور اس کے بعد آپ سے لوگ بیعت کر کے لڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اتنے میں شام سے ایک لشکر نکلے گا، یہ پتہ چل جائے گا کہ امام مہدی کا نزول ہو گیا ہے، اور آپ کو مارنے کے لیے ایک لشکر نکلے گا۔ تو مدینہ اور مکہ کے بیچ ایک مقام ہے غوطے کا، اس میں وہاں پر لشکر کو اللہ تعالیٰ دھسا دے گا، اور آپ میں ایک دن میں اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گا، وہ معجزہ آپ میں ڈال دے گا۔ تو یہ بات ساری دنیا کو پتہ چل جائے گی کہ یہی میں امام مہدی ہیں، ان کا نزول ہو چکا ہے۔ تو سارے جگہ سے، شام سے، عراق سے، یمن سے اور دور دراز سے لوگ آپ سے بیعت کرنے کے لیے نکلیں گے، اور آپ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ المحلمۃ الکبریٰ یعنی کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ حدیث ہے باب الفتن میں، جس کو اس بائبل میں کہا گیا ہے، بک آف جینیسس میں آرگمیڈون، ہرمجدون ایک جگہ ہے شام میں، جس علاقے میں یہ جنگیں ہوں گی۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ 80 جھنڈے ہوں گے، 80 جھنڈے، یہ ناٹو فورس کیا یہ ہے، وہی 80 ہیں، 80 جھنڈے کے اندر 12,000 فوجی ہوں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گی، جو اہل روم سے کہا گیا کہ اہل روم ہوں گے، اور یہ مسلمان سے لڑیں گے، اور یہاں تک کہ جنگ ہوگی، اور آخر کار اہل روم کی شکست ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ساری نشانیاں جو ہیں، اور اس کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ عرب کا ایک بادشاہ کے مرنے پر آپس میں خلفزار ہوگا اور خانہ جنگی ہوگی، تو ویسے ہی اسی وقت امام مہدی کا نزول ہو جائے گا۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس رخ پہ ہیں اور ہمارا کیا مستقبل ہے، اس کو سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ دراصل کیا حقیقت ہے اس کے پیچھے اور اللہ کی کیا منشا ہے۔ کورونا وائرس جو ہے ایک وبا ہے اور اس کے پیچھے اللہ کی کیا منشا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، اور ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرما دیں اور رجوع کر دیں اللہ کی طرف، اور اللہ کے ہر اس حکم کو جو توڑ رہے ہیں ہر وقت قرآن و حدیث کے مطابق چلیں، اور آپس میں جو تفرقہ ہے آپس میں ایک مسلک سے دوسرے مسلک میں اس کو چھوڑیں اور ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اللہ کے یکسو ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَاعْتَصِمُوا فِي حَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں مت فرقہ میں بٹو۔ تو اسی بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔